बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने पाई के जो अंदर का पार्ट होता है वो आपने नाइफ़ की मदद से हल्का सा इसके अंदर कटिंग करनी है। इसमें जो पीस है वो निकाल देना और आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा बाल होते हैं। ये सबसे पहले आपने काम कर लेना है। तो सबको इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जो आप मतलब कि इसके जो पाए होते हैं इससे नीचे से भी आपने इसे थोड़ा सा हल्का सा कटिंग करके आप देख सकते हैं। अब इसकी जो धुलाई है उसके लिए हमने गर्म पानी कर लेना है। साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी का टेबल स्पून ये हल्दी का ऐड कर दिया है। अच्छा, इस पानी को आपने बॉयल नहीं करना, जस्ट आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और जो हमने पाए हैं वो इसमें ऐड कर देना है। जो हल्दी वाला पानी है इसमें आप पाए को धोएंगे, बिल्कुल भी उसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा बाल लगे होते हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इनके ऊपर जो गंद वगैरह आप देख सकते हैं, मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब भी पाए बनाएं, इनको थोड़ी सी मेहनत है बट ऐसे नीट एंड क्लीन पाए मतलब के हो जाते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। और इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस वीडियो में, आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। तो इधर आपने पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस आपने हल्का सा गर्म करके एक बॉईल आने पे आपने फ़ौरन फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो फिर इससे ये है कि पाई में जो कचरा मतलब कि इसमें जो गंद वगैरह होगा वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें अभी थोड़े थोड़े मतलब कि बाल भी नज़र आ रहे हैं, वीडियो में नहीं क्लियर नज़र आ रहे, बट आप ऐसे ही बनाइएगा। तो नाइफ़ की मदद से ही आपने हल्का हल्का ऊपर से आपने इसको थोड़ा सा रब करना है। फिर ये है कि जो इसके एक्स्ट्रा बाल हैं वो बिल्कुल सारे साफ़ हो जाएंगे और इसकी जो स्किन है वो भी परफेक्ट सी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो पाई बनाने की थोड़ी सी मेहनत है बट आप यकीन करें इतने यमी और इतने टेस्टी, जो इनकी स्किन है वो भी बिल्कुल नहीं उतरेगी। हम पाए बनाते हैं तो उसका यही होता है कि जो ऊपर से स्किन है वो भी घुल मिल जाती है। जो हम इसका सूप बनाते हैं, शोरबा बनाते हैं, तो आप अगर इसी ट्रिक से बनाएंगे आपके पाए ऊपर स्किन भी नहीं उतरेगी और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप इन सब पाए को आपने नाइफ़ की मदद से इसकी स्किन अच्छे से साफ़ कर लेनी है। तो इसी गर्म पानी में आपने इतना मतलब कि ये गर्म जब थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा फिर आपने इनकी सफाई स्टार्ट कर देनी है। तो हल्का सा गर्म करके फिर आपने पानी आपने फुल गर्म करना है। बाद में जब हल्का सा गर्म हो जाएगा 10-15 मिनट के लिए आप इसी में डिप करके रख दीजिएगा। तो इसको आप नाइफ़ की मदद से ऊपर से अच्छे से मतलब कि रब कर दीजिएगा, फिर इसकी ऊपर वाली स्किन भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बाज़ार से अक्सर पाए आए तो उनमें बाल लगे होते हैं, तो आप ऐसे नाइफ़ की मदद से हल्का सा रब करेंगे तो ये बिल्कुल बाल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने सारे पाँव को अच्छे से वॉश कर लिया था और जो इसकी ऊपर गंदी स्किन थी वो भी मैंने उतार दी थी। तो साथ ही आपने गर्म पानी करने के लिए रख देना है, क्योंकि इसमें पाए गर्म हो चुके हैं। तो अगर इसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो फिर ठीक नहीं बनेंगे। तो बेस्ट यही है आप पानी मज़ीद गर्म करने के लिए साथ ही रख दीजिएगा। तो आप देखें कितनी आसानी से ये ऊपर से रिमूव हो रहा है। तो आपने ऐसे ही इनको जो ऊपर बाल वगैरह लगे होते हैं, जो काली स्किन होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हल्के हाथों से मैं इन्हें सफाई कर रही हूँ, बहुत ही इजीली ये साफ़ हो गए हैं। और आप देखें पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। बस इसी पॉइंट पे आपने इन सारे पाँव को रिमूव करके रख देना है, मतलब पानी को आपने वेस्ट कर देना है। और अब इनको मज़ीद आपने गर्म पानी जो करके रखा हुआ था उसमें ऐड करके इनकी आपने अच्छे से सफाई एक बार फिर कर लेनी है। जो ऊपर हल्दी है जो एक्स्ट्रा है वो उतर जाए।
اور اب یہ ہمارے پائے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آپ اسے پکانے کے مطلب کہ پکا لیں، پکانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو اس کو میں نے ایک بار گرم پانی سے دھوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ پرفیکٹ سے صاف ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے اس کو پریشر میں ایڈ کر دینا ہے۔ تو سارے پاؤں کو میں نے پریشر میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کو آپ نے 2 بار آپ نے گرم پانی سے دھو کے، نیم گرم پانی ہو کہ آپ کا ہاتھ بھی ایزیلی اس میں چلا جائے، تو میں نے ہلکے نیم گرم پانی سے اسے دھو کے پریشر میں سارے پاؤں کو ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور ساتھ ہی ایک ٹماٹر ہے بڑے سائز کا، میں نے موٹے موٹے سے کٹنگ کر کے تو اس میں ایڈ کر دیا۔ 4 پائے ہیں جس کی یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں۔ ساتھ ہی میں نے ½ ٹیبل اسپون اس میں چلی فلیکس کا ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ½ ٹیبل اسپون اس میں سالٹ ایڈ کی ہے۔ بہت کم اس میں مسالے جائیں گے کیونکہ اس کا اپنا ٹیسٹ اور اپنا فلیور کمال کا ہوتا ہے۔ ½ ٹیبل اسپون میں نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے۔ اچھا پانی آپ اتنا ایڈ کیجئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں پائے اس میں اچھے سے ڈپ ہو گئے ہیں، تو بس اتنا ہی آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے۔ میں کوئی آپ کو میجرنگ مطلب کہ نہیں بتاؤں گی، اتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے جو پائے ہمارے ہیں وہ اس میں ڈپ ہو جائیں۔ اب اس کو آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے پریشر لگا کے تو رکھ دینا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ 15-20 منٹ میں تو پائے نہیں بنیں گے، جی بالکل بھی نہیں بنیں گے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں نے جو پائے ہیں ان کو میں نے نکال دینا ہے۔ اب اس میں جو ہم نے پیاز اور ٹماٹر ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ثابت ہے، بٹ وہ گل چکے ہیں۔ تو اس کو آپ نے ایک ٹوکری لے کے، بول لے کے، سارا اس میں جو یخنی آپ نے ڈرین کر لینی ہے۔ اچھا جب آپ اس کو یخنی ڈرین کریں گے پانی کو، تو جو اس میں مسالہ ہے، جو پیاز اور مطلب کہ ٹماٹر ہے، وہ آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنے، وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو مسالہ ہے وہ بھی اسی میں نے اب ایڈ کر دیا ہے پائے کے اندر۔ جو یہ یخنی ہے وہ ہمیں بعد میں کام آئے گی۔ اب اس میں آپ آئل ڈال دیجئے گا۔ اچھا آئل بھی بالکل آپ نے کم اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ پائے کی اپنی جو آئل ہے وہ پھر گھی نکل آتا ہے، تو اس سے پھر بہت زیادہ آئل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ½ کپ سے بھی تھوڑا اس میں آئل ایڈ کر دیا۔ اب اس کی آپ نے بنائی کرنی ہے اور اس کے اوپر سے سکن بالکل بھی نہیں اترے گی اور یہ اچھے سے پرفیکٹ سے بنے جائیں گے۔ تو آئل آپ نے ڈال کے ساتھ ہی میں نے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون میں نے کیوبس میں بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو آپ فریش ہے وہ ایڈ کر دیجئے گا۔ تو اب اس کو میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے اسے اچھے سے فرائی کر لیا ہے۔ اور اب جو یخنی ہم نے نکالی تھی وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا اور ساری یخنی آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ تو اس ٹائم پہ آپ نے اس میں کھلا پانی ایڈ کرنا ہے، اس سے یہ ہے کہ پائے بھی ہمارے اچھے سے گل جائیں گے۔ یخنی آلریڈی گرم تھی، پانی میں نے اس میں دوبارہ گرم کر کے ایڈ کر دیا ہے، ٹھنڈا پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جس سے آپ پائے بنائیں گے تو بہت ہی کمال کے بنیں گے، یمی بنیں گے، ان کی سکن بالکل بھی نہیں اترے گی، یعنی کہ بونز سے بالکل علیحدہ نہیں ہوگی۔ اب میں نے اسے 25 سے 20 منٹ کے لیے، ادھر میں کوئی آپ کو مخصوص ٹائم نہیں بتاتی، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پائے گل گئے ہیں، ورنہ آپ دوبارہ اسے پریشر لگا دیجئے گا۔ تو میں نے 25 سے 30 منٹ تک انہیں میں نے دوبارہ پریشر لگا کے رکھ دیا تھا۔ اچھا اب اس میں جو یخنی ہے وہ کافی زیادہ ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے گاڑھی بنانی ہے یخنی یا پھر آپ نے پتلی سی بنانی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اس کی جو سکن ہے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، بٹ یہ بہت زیادہ سافٹ ہو گئے ہیں۔ تو اسی ٹرک سے آپ پائے بنائے گا۔ اب اس ٹائم پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا میں نے بھر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے، لاسٹ میں نے سوکھا دھنیا اس میں ایڈ کیا۔ اب اس پوائنٹ پہ آپ نے پانی کو جتنا مرضی آپ سکھا لیجئے گا، میں نے ذرا گاڑھا ہی بنایا تھا، اس کا جو یخنی ہے وہ گاڑھی ہی بنائی تھی۔ تو اس پوائنٹ پہ آپ اسے اتنا پکائیے گا جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہو یخنی، اتنی ہی آپ بنا لیجئے گا۔ اور ماشاءاللہ اس میں نے کوئی خاص مسالے نہیں ایڈ کیے۔ آپ چلی فلیکس کی جگہ سرخ مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پائے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، بہت ہی یمی اور کمال کے بنے تھے، کوئی میں نے بازار کا مسالہ نہیں ڈالا۔ اس ٹائم پہ آپ اس کی نمک مرچ چیک کر لیجئے گا اور اس میں
مطلب کہ جو آپ نے ایڈ کرنا ہوگا، نمک کی مرچ کم ہوگی آپ ایڈ کر دیجئے گا۔ میری ویڈیو پہ چینل پہ نیو ہے، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اچھا، لاسٹ میں نے ½ ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ گھر کا ہی پیسا ہوا ہے، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو نمک بھی لاسٹ میں کم لگے تو آپ اس میں بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ لاسٹ میں ہی ایڈ کی جاتی ہے، اس کا بھی بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ بالکل ٹینڈر ہو گئے ہیں اور اس کے جو بالکل پرفیکٹ سے بنے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اس طرح اس کی جو یخنی ہے، میں کہتی ہوں بازار کی، اب بازار سے زیادہ مزے کے یہ بنیں گے۔ آپ ایسے ہی یہ ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ پائے کی ریسیپی کیسے لگی۔ نان کے ساتھ سرو کریں، چاہے تو آپ خمیری روٹی کے ساتھ سرو کریں، تو بہت ہی مزے کی اور کمال کے ناشتے میں کھائیں یا لنچ ڈنر میں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دے، کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔